أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي يحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے تو اپنی ان مسلمان بہنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس موقر دینی ادارے میں شب و روز کی محنت کے بعد اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت حاصل کی اور قرآن پاک جیسی مقدس عظیم الشان کتاب کو جو کلام اللہ ہے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زبان میں محفوظ کیا. یہ بہت عظیم الشان سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس نعمت کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے. اس زمانے میں جب کہ ہر طرف کفر، فساد اور گناہوں کا دور دورہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو برے ماحول سے بچایا. پاکیزہ ماحول میں قرآن پاک پڑھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے کہ یہ نعمت آپ کے پاس تا قیامت محفوظ رہے، قبر میں آپ کے ساتھ رہے، حشر میں آپ کے لیے حجت بنے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ جس طرح دنیا میں تم اسے پڑھا کرتے تھے. میری گزارش ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی حفاظت بھی کریں. اور اس نعمت کی حفاظت دو طریقوں سے کی جائے گی. ایک، ان گندے گناہوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں جو قرآن کے نور کو ختم کرنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں. اپنی ساری زندگی قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق، قرآن پاک کے قواعد کے مطابق، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق گزاریں. اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو قرآن میں نظر انداز نہیں فرمایا. کسی سورت کا نام بھی سورہ رجال نہیں ہے کہ وہ مردوں کی سورت ہو، لیکن پوری ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ نساء، خواتین کی سورت، عورتوں کی سورت. اللہ تبارک و تعالی عورت کو عروج دینا چاہتا ہے اور مردوں کی بنسبت جلدی اسے ترقی عطا فرماتا ہے. اس لیے جب قرآن میں ایمان کی مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جب اللہ نے مثال پیش فرمانا چاہی تو کسی مرد کو پیش نہیں فرمایا بلکہ دو عورتوں کو پیش کیا. ان دو خواتین کو جنہوں نے ماحول کو نظر انداز کیا، اپنے ماحول کے رنگ میں رنگی جانے کی بجائے انہوں نے ماحول کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. ایک نے فرعون کے محل میں بیٹھ کے توحید کی شمع کو جلایا اور دنیا کے محلات پر تھوک کے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سے جنت میں گھر مانگا. اللہ نے اسے بطور ایمان کی مثال کے طور پہ پیش کیا اور دنیا کے انسانوں سے کہا اگر ایمان ہو تو ایسا ہو کہ فرعون کا محل ہے، فرعون جیسا بادشاہ خامند ہے، دنیا کی ہر عیاشی بدماشی میسر ہے، ہر گناہ آنکھوں کے سامنے بلکہ اپنی دسترس میں ہے، دنیا کی ساری دولت قدموں میں ڈھیر ہے،
ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تک پہنچنے کی جستجو ہے، اور فرعون جیسے ظالم کے کفر کا انکار کر دیا، اس کی اطاعت کا انکار کر دیا۔ ہماری آج کی عورتیں ماحول کو بہانہ بناتی ہیں، کیا کسی عورت کا ماحول فرعون کی بیوی کے ماحول سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے اس ماحول کے باوجود کہا کہ اللہ مجھے یہاں کے محلات نہیں چاہیے، مجھے جنت کا گھر چاہیے۔ اور دوسری وہ خاتون جس نے یہودیت کے شکنجے کے بیچ میں رہ کر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا کہ صدیقہ بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کوکھ میں اور اس کی گود میں ایک نبی کو بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عظیم الشان سعادت نصیب فرمائی۔ ان آیات کی تشریح و تفسیر بہت لمبی ہے، میں کسی اور رخ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارتاً عرض کر دیا۔ اگر ہماری مائیں بہنیں اس مثال پر غور فرمائیں تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو پہلی گزارش ان بچیوں سے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا کہ گناہ کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو گناہ سے بچائیں، انشاءاللہ قرآن آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اور اگر دوبارہ ڈائجسٹ پڑھنا شروع ہو گئی، گندی گندی کہانیاں شروع ہو گئیں، ٹیلی ویژن کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر بے حیا شرابی مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے جسم کے ساتھ گیندیں رگڑ کے کرکٹ کھیلنے والے گندے کھلاڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اخباروں میں چھپ چھپ کے فوٹو اور تصویریں دیکھنا شروع کر دی، غیبت کی ماحول کو گرمایا اور اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، ممکن ہے یہ قرآن چھن جائے اور یہ نعمت دنیا میں ہم سے دور ہو جائے، اور پھر پچھتائیں گی، لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت میں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ مسلسل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو پڑھیں، رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اور باقی دنوں میں اپنے عمومی طریقے سے مقرر کر کے اس قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، خصوصاً ہاتھ میں لے کے اور آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنے کا ایک خاص اثر ہے، اس سے اپنے آپ کو کبھی محروم نہ رکھیں اور اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، انشاءاللہ یہ قرآن پاک آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور فارغ اوقات میں کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنی زبان کو فضول باتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی آنکھوں میں حیا بھر کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو روزی کی تنگی نہیں دیں گے۔ 7 نسلوں کو، 1 نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نسل نہیں، 4، 7 نسلوں کو اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی نہیں دیں گے۔ لیکن کام تو سارے مشکل ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہماری خواتین کیسے پڑھیں؟ 4 وقت کی تو آسان ہے، اس لیے کہ فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین اسلام کے لیے۔ ایک زمانے میں مسلمان عورتیں تھیں، میدان جنگ میں جا کے خنجر ہاتھ میں لے کے لڑا کرتی تھیں، اور آج کی مسلمان خاتون ہے نفس و شیطان سے نہیں لڑ سکتی، اور صبح صبح کسی بھی گھر میں جاؤ ایسا لگتا ہے قبرستان میں آ گئے ہو، سب سو رہے ہوں گے، فجر کی نماز بری طرح سے ضائع کی جا رہی ہوگی، اور اگر کبھی روتے اٹھتے پڑھ بھی لی تو فوراً دوبارہ گر جائیں گے بستر پر، اور وہ مکروہ وقت جس میں سونا مناسب نہیں ہے اس وقت میں سونا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی۔ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ نماز کی حفاظت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو کام بتایا گیا وہ تلاوت کلام پاک ہے۔ مسلمان خواتین نے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیے، قصے کہانیاں پڑھنا شروع کر دی۔ ہر اخبار والے خواتین کے لیے الگ ایڈیشن شائع کرتے ہیں جس پر گندے گندے تصویریں شائع ہوتی ہیں، گندے گندے فوٹو ہوتے ہیں، فلم ایکٹریسوں کے بیانات ہوتے ہیں، اور ہماری بچیاں نعوذ باللہ ان گندگیوں کو پڑھ کے اس گندگی کو اپنے دل و دماغ میں اتارتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تلاوت کا موقع نہیں ملتا۔ اگر توبہ کر لی جائے کہ کوئی کہانی نہیں پڑھیں گی، کوئی قصہ نہیں پڑھیں گی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اگر عورت نماز کی پابند ہو اور قصے کہانیاں پڑھنا چھوڑ دے، اللہ اس سے ایسا کام لے گا کہ قیامت تک لوگ اس کے قصے سناتے رہیں گے۔
اس کے یہ عورتوں کے قصے نہیں سناتے، فلاں میدان میں نکلی، خنجر سے لڑی، اتنے یہودیوں کا پیٹ چاک کیا، حضرت خولا نے 30 کمانڈروں کو قتل کیا، امام بخاری کی والدہ کس طرح سے روئی تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی آنکھیں واپس کر دی، بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ماں کے رونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ حضرت امام طحاوی کی ساری کتاب ان کی بیٹی نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے لکھوائی، اور یہ بدائع ثناء کتاب جو لکھی گئی ہے اس کی تشریح کے لیے شرط تھی کہ یہ کسی خاتون کا متن تھا، فرمایا کہ جو اس کی شرح کرے گا اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اور کتنی خواتین کے طرح طرح کے واقعات ہیں۔ ابھی ماضی میں مصر میں تحریک اخوان المسلمین چلی، جیسی بھی تحریک تھی، لیکن جتنا بھی دینی عروج اس میں رہا صرف ایک عورت زینب الغزالی کی وجہ سے رہا۔ 90 سال کی عمر تک یہ عورت جدوجہد کرتی رہی، جیلوں میں مار کھاتی رہی، نہ اپنی عزت و عصمت پہ حرف آنے دیا اور نہ اپنے مجاہد بھائیوں کو بھوکا مرنے دیا۔ سارے اخوان گرفتار ہو گئے۔ حکومت نے کہا ان کی عورتیں باہر نکل کے اب روئیں گی، لیکن وہ ایک اکیلی عورت اپنے ساتھ چند بہنوں کو لے کے ایک ایک گھر میں آٹا پہنچاتی تھی، ایک ایک گھر کے اندر کھانا پہنچاتی تھی، اور کئی سال تک عورتوں کی تحریک کو اندر اندر چلایا، بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ زینب الغزالی اگر ڈائجسٹ پڑھتی رہتی اس مقام تک نہ پہنچتی، لیکن آج ساری دنیا اس کا قصہ سناتے ہیں۔ اسے خواب میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب جیل میں اسے مارا پیٹا گیا تو آقا مدنی نے آ کر کہا کہ تو ہمارے ہاں مقبول ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ نہ کسی سے ڈری نہ وہ کسی سے گھبرائی۔ افغانستان کی وہ 9 سال کی بچی جس کے علاقے پہ رشین لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، روس کی فوج آ گئی تھی، وہ ایک پہاڑی پہ چھپ کے اپنے والد کی کلاشنکوف سے لڑتی رہی۔ اس بچی کا قصہ آج زندہ ہے۔ اگر وہ کہانیاں پڑھنے والی، رونے والی، منہ بسورنے والی، اپنے کپڑوں کے پیچھے اپنے خاوند اور بھائیوں کو تنگ کرنے والی ہوتی، کون اس کے قصے کو یاد کرتا؟ فلسطین کی وہ بیٹی جو اپنی ماں کے گلے لگی، مصلے پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اماں سے کہا آج ایک خاص ملاقات پہ جا رہی ہوں، ذرا میرے جسم پر خوشبو چھڑک دو، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے یہودیوں کے مرکز میں جا کے دھماکہ کیا اور فضا میں تحلیل ہو کر شہادت کا اونچا مقام پا لیا۔ یہ بچی ایک مقصد تک پہنچی، وہ چچنیا کی بیٹی ہوا جس نے ٹرک میں بارود بھرا اور جا کے 2 روسی جرنیلوں کو اور ان کے سینکڑوں فوجیوں کو واصل جہنم کر کے حضرت خولا کی یاد تازہ کر دی۔ ان عورتوں نے قصے پڑھے نہیں تھے، لیکن آج ساری دنیا ان کے قصے بیان کرتے۔ جس نے بامقصد زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پکا ہو گیا۔ میں آج اپنی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے چند صاف صاف باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اچھی لگیں یا بری لگیں، باتیں ممکن ہے دل پہ اثر کر جائیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کچھ رحم و کرم نازل ہو جائے۔ میں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کے عیب دیکھنا چھوڑ کے ایک دوسروں کے کپڑے اور ایک دوسروں کے زیور اور ایک دوسرے کے حالات پہ 1 منٹ کے لیے نظر بند کر لیجیے، اس لیے کہ جب آپ کا اور میرا یا کسی اور کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، ہم میں سے ہر شخص اکیلا اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس وقت روح کھینچنے والے فرشتوں سے نہیں کہیں گے کہ فلاں عورت یہ کیا کرتی تھی، فلاں وہ کیا کرتی تھی۔ ہماری خواتین میں جو دوسروں کے عیب چننے، دوسروں کے عیب دیکھنے اور دوسروں کے عیوب کو برتنے کی جو عادت پڑ گئی ہے، اس نے ان کی زندگیوں کو تاریک کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے۔ آج کی مجلس میں اللہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کرو۔ ہر ایک اپنے آپ کا دماغ دیکھے، اپنا دل دیکھے۔ آج جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ان باتوں کی روشنی میں آج ہر کوئی اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو دیکھے۔ باقی سارے گندے ہیں یا اچھے ہیں، نہ یہ آپ کی قبر میں جائیں گے نہ آپ نے ان کی قبر میں جانا ہے۔ آپ نے خود اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہر ایک نے اپنا کلمہ پڑھا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان ماؤں بہنوں، دائیں بائیں سے نظریں بند کر کے اپنے دماغ میں دیکھو کیا بھرا ہوا ہے، اپنے دل میں غور کرو کیا بھرا ہوا۔ ہمارے ہاں عام عورتوں کو دنیا کی محبت سے بالکل فرصت نہیں ہے۔ اونچا مکان، اونچی گاڑی، زیادہ کپڑے، زیادہ زیور۔ تمہاری بہت ساری خواتین سینکڑوں کلو سونا چھوڑ کے قبروں میں جا کے لیٹی ہوئی ہیں۔
کچھ خواتین کے دماغ میں نعوذ باللہ گناہ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ گناہ بھی ایسے جنہیں ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خامند میرے قبضے میں رہے، بیٹا میرے قبضے میں رہے، فلاں میرے قبضے میں رہے، دنیا کا کوئی گندا جعلی پیر کہیں بیٹھ جائے، اللہ سے شرک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے آستانے پہ اگر کوئی سجدہ کرنے جائے گی تو میری ماں بہن بیٹی ہوگی۔ آج ساری دنیا میں اس ماں بہن بیٹی کی ضرورت تھی۔ کسی عامل کے پاس جاؤ، لائنیں لگی ہوئی ہیں، فلاں میرا ہو جائے، فلاں اس کا ہو جائے، فلاں فلاں سے کٹ جائے۔ ذرا دیکھو اپنے دل و دماغ میں کیا یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا دیکھو اپنے دل و دماغ میں، خصوصاً جوان بچیاں جو اپنی زبان سے بے حیائی تک کی باتیں کہتی ہیں، غلط کہانیاں اور قصے پڑھتی ہیں، اور دل میں ایک غفلت چھائی ہوئی۔ جب مدارس کھلنے لگے، مدارس بنات، ہم نے کہا الحمدللہ اب ہماری نسل میں دین آئے گا۔ دین تو تھوڑا آیا، کپڑوں کی محبت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ استانی کے جوڑے اتنے ہیں تو اب شاگردنی کے اس سے زیادہ ہوں گے، فلاں کے اتنے ہیں تو اس سے زیادہ ہوں گے، فلاں کی جوتی نوکدار ہے تو میری بھی ہو، فلاں کی ایڑی اتنی اونچی تو میری بھی ہو۔ فائدہ ہوا ہے مدارس کا، لوگوں تک دین پہنچا ہے، عقیدہ پہنچا ہے، لیکن اس ظالم دنیا کا جو سانپ دل میں بیٹھا تھا وہ تو نہیں نکلا ابھی تک۔ ابھی تک ہماری ماں بہن بیٹی مدینہ کے ماحول کے مطابق تو نہیں بنی، ابھی تک ہماری ماں بہن بیٹی اس مقام تک تو نہیں آئی جہاں وہ قربانی دینے والی بنے، جہاں وہ قربانی دے، اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے لیے دینے کی ہمت اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ مقام تو نہیں آیا۔ غیبت سب سے زیادہ خواتین میں، دنیا کی سب سے زیادہ محبت خواتین میں، فحاشی اور بے حیائی کی سب سے زیادہ باتیں خواتین میں۔ میری بہن بیٹی، جب تو اپنے آپ کو ایمان پہ لائی ہوئی تھی، جبرائیل تیری تصویریں لا کے محمد عربی کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ عائشہ ہے، اس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی اہلیہ اور بیوی بنے گی۔ جبرائیل آسمان سے ان کے لیے برات کی آیتیں لے کے آتے تھے کہ جس نے ان پر تہمت الزام لگایا وہ کتنے برے لوگ ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ رب نے اما عائشہ پہ تہمت لگانے والوں پر لعنتیں نازل فرمائی، ان پر طرح طرح کی چیزیں فرمائی، اس لیے کہ عورت جب تو عائشہ کی شکل میں تھی تیرا رب کی ہاں مقام کچھ اور تھا، جب تو دنیا پرست بنی، جب تو نے اپنے آپ کو کپڑوں میں ذلیل کیا، جب تو نے اپنے آپ کو جوتے میں ذلیل کیا، جب تو حرص میں بنی تو تیری یہ حالت ہو گئی۔ آج 10 روپے کا صابن تیرے فوٹو کے بغیر نہیں بک سکتا، آج بورڈوں پر تجھے کھڑا کیا گیا، آج ہر شخص کی غلیظ نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہے۔ باپ تیرا دشمن، بھائی تیرا دشمن، خاوند تیرا دشمن، تجھے پرے پھینکا گیا اس لیے کہ تو اللہ کی تھی، تو نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا تھا، سب تیرے تھے، باپ تجھ پہ قربان ہوتا تھا، بھائی تیرے تحفظ کے لیے کھڑا تھا، خاوند تیری اجازت کے بغیر گھر کی کسی اینٹ کو نہیں ہلاتا تھا۔ جب تو نے رب کو چھوڑا تو کسی کی نہیں رہی اور تو وہ استعمال کی چیز بن گئی جسے لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے۔ اپنا مقام دیکھ، کل تک مدینہ منورہ میں تیرا مقام تھا اور آج ہر شخص کی زبان پر ایک ہی مجبوری ہے، میری اتنی بچیاں ہیں میں کہاں مروں، میری کتنی بچیاں ہیں کہاں۔ صحابہ کی بچیاں تو ان کے لیے بوجھ نہیں بنتی تھی، اس لیے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیتی تھی تو باپ بھی کہتا تھا کہ اس کی برکت سے روزی میرے گھر میں آ رہی ہے۔ آج جو شخص بھیک مانگنے جائے گا، میری اتنی بچیاں ہیں، بچی بھیک مانگنے کا ذریعہ ہے، بچی کی کفالت کرنے والا تو قیامت کے دن آقا مدنی سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا۔ یہ بچی بوجھ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ یہ وہ مسلمان بیٹی نہیں رہی جو اماں فاطمہ کی بیٹی تھی۔ مسلمان بہن، اگر کپڑے اور زیور میں کمال ہوتا، اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے اپنے نبی کی لخت جگر فاطمہ کے قدموں میں ڈال دیتا،
مگر فاطمہ کے ہاتھوں پہ تو نیل نظر آ رہے ہیں، ان کی کمر پہ نیل نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی، وہ اپنے کندھے پر اور اپنے جسم پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کے جاتی تھی۔ معلوم ہوا کمال وہ تھا، یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ہاں یہ چیزیں اچھی ہوتی، اللہ حضرت اماں عائشہ کو دیتا جو سارا دن مال بانٹتی تھی اور شام کو زیتون کے تیل کو چکھ کے اپنا روزہ افطار کیا کرتی تھی، جو کچے مکان میں رہنے کو پسند کرتی تھی، جو ساری زندگی کچے کمرے میں رہی، کچے کمرے میں دفن ہوئی، مگر قرآن کا ہر حافظ اس وقت تک حافظ نہیں بنے گا جب تک اماں عائشہ کے لیے نازل ہونے والی سورہ نور کو نہیں پڑھے گا۔ مصلی پہ امام کھڑا ہوگا، اسے قرآن ختم کرنے سے پہلے اماں عائشہ کی حرمت کا اعلان کرنا ہوگا، ان کی عزت کا اعلان کرنا ہوگا۔ عزت یہ ہے جو اماں عائشہ کو ملی، عزت وہ نہیں ہے جو آج کپڑوں میں ڈھونڈی جا رہی۔ اگر صرف آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے کپڑوں کے جوڑے ہی محدود کر لیتی، 4 جوڑے 5 جوڑے کافی تھے، تم اپنی زندگی میں ایک نور محسوس کرتی۔ اگر تم تلاوت قرآن پاک کو کرتی اور ڈائجسٹوں کو پرے پھینک دیتی، آپ اپنی زندگی میں ایک نور محسوس کرتی۔ اور کوئی شخص کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نہ کہتا میری 5 بچیاں ہیں مجھے بھیک دو، بلکہ 5 بچیوں والا تو روزی کے سمندر میں غوطے لگاتا، اس لیے کہ اس کے گھر میں 5 معصوم فرشتے موجود ہوتے۔ فرشتوں سے بڑھ کے اس بچی کا مقام ہوتا۔ یہ رات کی تاریکیوں میں اٹھتی، یہ سستی کا پوٹ نہ ہوتی کہ سوئے تو اٹھے نہ، وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے سسک سسک کے کہتی کہ اللہ میرا باپ ہے، میں اس پہ بوجھ نہ بنوں، میں تیری بندی ہوں، اپنے باپ کی تو صرف بیٹی ہوں، اللہ مجھ سے دین کا کوئی کام لے لے۔ کوئی ہے ایسی بچی جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے روتی ہو؟ تمہارے بھائی شبرغان کی جیل میں قید ہے، تمہارے بھائی کابل کی جیلوں میں قید ہے، تمہارے بھائی طالبان کی دشت لیلا میں قبریں نہیں ملی، اور تم ابھی تک کپڑوں کے پیچھے پڑی ہو، سینڈل اور جوتے کے پیچھے پڑی ہو۔ تمہارے بھائی گوانٹا نامو بے کے قید خانوں میں ذلت کی زندگی گزارنے کی طرف دھکیلے گئے، اور تمہیں آج بھی تو میں کی فکر ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، تمہاری مسجد اقصی چھن گئی اور تمہیں اب بھی نئے فیشن اور نئے میک اپ کی ضرورت ہے۔ تمہارے گھروں میں تصویریں ہیں، تم نے ابھی تک اپنے پردے کی حفاظت نہیں کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، غیر مردوں کو چہرہ دکھا کے کتنے نفل کا ثواب ملتا ہے؟ کیا تم آقا مدنی کو راضی کر لو گی؟ کیا تم حضور سے حوض کوثر کا پانی لے لو گی؟ تمہاری چہرے پہ غلیظ نگاہیں پھرے۔ اللہ نے تمہیں پردے کا حکم دے کے تم پہ ظلم نہیں کیا، تمہیں قیمتی چیز بنایا، گندی جوتی باہر پھینک دی جاتی ہے، سونے کے زیورات چھپا چھپا کے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں سونے سے زیادہ قیمتی بنایا، تمہارے چہرے پر نگاہوں کو حرام کر دیا کہ ہر کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں تو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اور تمہاری خواہش ہے کہ زیادہ لوگ تمہیں دیکھیں۔ اگر ان زیادہ لوگوں نے دیکھ بھی لیا تو سوائے تمہیں دکھوں کے اور کیا دیں گے؟ سوائے تمہیں جلانے اور تڑپانے کے تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں ذلیل کرنے کے سوا کیا دیں گے؟ یورپ کی عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں، ان کے مردوں نے انہیں گھر سے باہر نکال کے ایسی گھٹیا چیز بنا دیا جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی چھو سکتا ہے۔ میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے دین پہ، جنہوں نے تجھے ایسی حرمت دے دی کہ تیرے سر سے اترا ہوا دوپٹہ آسمان کے ستارے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے تجھے ایسا قیمتی گوہر بنا دیا، ایسا قیمتی بساسا بنا دیا، اور تیری خواہش ہے کہ تو لوگوں کے ہاں مقبولیت حاصل کرے۔ میں نے کتنی خواتین سے کہا جو شکایتیں کرتی ہے کہ میرا خاوند توجہ نہیں کرتا، میں نے کہا نہ پھرو اس کے پیچھے، خاوند کو اپنے اس کے حقوق دو، اس کی توجہ کی طلبگار نہ بنو۔ 3 راتیں رات کے آخری حصے میں مصلی بچھا کے تم اللہ کی توجہ حاصل کر لو۔ اگر خاوند تمہارے قدموں میں تمہارے قدموں میں آنکھیں نہ بچھائے تو بات بدل دینا۔ تم نے کن چیزوں کو اپنا رزاق سمجھ لیا؟ صحابہ کی عورتیں تھی، لوگ انہیں آگے کہتے تیرا خاوند چلا گیا، اب تجھے کھانا کون دے گا؟ تو وہ ہنس کے کہتی تھی کھانے والا گیا، دینے والا موجود ہے، اکال گیا ہے، رزاق موجود ہے۔ اور آج ہماری عورتیں اپنے خاوند کو
رازق سمجھتی ہیں تو خاوند بھی ذلیل کرتا ہے. آج ساری عورتیں توبہ کر لو اور عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے. نہ روزے کی خاطر کسی قبر پہ جاؤ گی، نہ کسی آستانے پہ جاؤ گی، نہ خاوند کو رزاق سمجھو گی، نہ بیٹے کو، نہ بھائی کو. جب تم ماں کے پیٹ میں تھی نہ بھائی روزی پہنچا رہا تھا، نہ خاوند موجود تھا، نہ باپ دے رہا تھا، اللہ نے وہاں بھی کھلایا. جب تم مر جاؤ گی قبر میں اور مرنے کے بعد روزی آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا، تو یہ چھوٹی سی درمیانی زندگی میں بھی وہی روزی دینے کا قادر ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جو عورت 3 کام کر لے گی اسے روزی کی تنگی نہیں آئے گی. پہلا کام، رزاق صرف اللہ کو سمجھو. خاوند روزی دینے والا نہیں ہے، بھائی روزی دینے والا نہیں ہے، والد روزی دینے والا نہیں ہے. رزاق اللہ ہے، کیڑوں کو روزی دیتا ہے، سور کو بھوکا نہیں مارتا. ہمیں کیسے بھوکا مارے گا؟ اس نے اعلان کر دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لیا اور فرمایا وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم. اور جانوروں کو دیکھو اپنی پیٹھ پہ روزی لیے نہیں پھرتے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اللہ انہیں روزانہ کی تازہ روزی دیتا ہے. چڑیا صبح بھوکے پیٹ آتی ہے اور رات کو اس کا پوٹا روزی سے بھرا ہوتا ہے اور اپنے گھونسلے میں جا کے آرام کرتی ہے. تم اس چڑیا سے زیادہ افضل ہو، تم اس سانپ سے زیادہ افضل ہو جس کو اللہ تعالیٰ اندھا ہونے کے باوجود روزی پہنچاتا ہے. ایک اللہ کو رزاق سمجھو. دوسرا کام یہ کرو کہ جب بھی کوئی روزی ملے سب سے پہلے اللہ کے لیے صدقہ نکالو. تیسرا کام یہ کرو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. میں دعوے سے کہتا ہوں تمہاری روزی میں تنگی نہیں آ سکتی، انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان عورت تو صرف ہاتھ اٹھائے تو روزی کے انبار گرتے ہیں. اما عائشہ کی وہ بوریاں دیکھو جو وہ بیٹھ کے تقسیم کیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک دفعہ کہا کہ دوں گا نہیں، اب خالہ جو ہے نا بہت اسراف کرتی ہے. خالہ نے کہا کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتی. اس نے کہا جتنا مال لا کے 2 بوریوں کی بوریاں شام کو خالی ہوتا ہے اللہ کے رستے میں. غصے ہو گئی، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گی، میں اللہ کے رستے میں دیتی ہوں، ضائع تھوڑی کرتا ہوں. اور شام کو بانٹ کے تو اس نے خادمہ نے کہا کہ آپ کو روزہ تھا تھوڑا سا بچا لیتی، تو کہا چلو ٹھیک ہے، وہ زیتون کا تیل لے اور اسی سے روزہ افطار کر لیں. اور کتنے ٹھاٹ سے جنازہ کیا، کتنا اونچا مقام حاصل کیا. قرآن کی آیت اما عائشہ کی برات میں نازل ہوئی. آج کی عورت دکھی پریشان رو رہی ہے. اللہ کے سامنے نہیں روئے گی تو ہر کسی کے سامنے روئے گی. اور اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ قطعاً نہیں پڑے گی. کر لو تجربہ اس کے اوپر. آج ہماری عورت ایک سے دکھی، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، بیٹے نہیں مانتے. فلاں تو نے اللہ کی مانی ہے کہ بیٹے تیرے مانے؟ تو نے اللہ کی مانی ہے کہ خامن تیرے مانے؟ اللہ کی بندی ہو کر اللہ کی نافرمانی اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ سارے میری اطاعت کریں، نہیں ہو سکتا. یہ جو عورت اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے گی اسے کسی اور کے سامنے نہیں رونا پڑے گا. آج رات مصلی بچھا کے تجربہ کر لو، انشاءاللہ سارے روئیں گے تمہارے سامنے، ہاتھ جوڑیں گے، منتیں کریں گے، تمہارا مقام ہوگا. بھائی بہنا بہنا کہتا نہیں تھکے گا، بیٹا اما اما کہتا نہیں تھکے گا، خاوند جو ہے وہ وارے نیارے ہوتا رہے گا. اس وجہ سے کہ تم اللہ کی بن جاؤ گی تو سب تمہارے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ فکر ہو کہ خاوند میرا رہے، ماں کے پاس نہ جائے، ماں کہے بیٹا میرا رہے، اس کے پاس نہ جائے، انہی فکروں میں مر جاؤ گے. کچھ ملنے والا نہیں، کچھ ملنے والا نہیں، کچھ ملنے. اور ان عاملوں کے پاس تو خدا کے لیے جانا بند کر. کوئی تیل پڑ کے دے گا کہ یہ لگا دینا خاوند کے سر میں، تو پھر وہ اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھے گا. وہ ماں جائے گی وہاں چینی پڑوا کے لے آئے گی کہ حلوہ کھلا دینا، بیوی کی شکل نہیں دیکھے گا. اب بیچارہ سر میں بیوی کا تیل اور منہ میں ماں کا حلوہ لے کے رات کو پڑا ہوا ہے، ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. لڑائی ہو رہی ہے، حلوے اور تیل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اب اماں پھر پہنچ گئی عامل کے پاس کہ تیرا ستیہ ناس ہو. وہ تو پھر بیوی کے پاس چلا گیا تھا، کہا اچھا یہ سویاں لے جا، یہ سویاں پڑھ کے اس کے نیچے جانا. اگلے دن وہ اماں کے پاس بیٹھا تو بیوی پہنچ گئی اپنے عامل کے پاس. وہ تو دیکھ پھر ماں کے پاس گیا، اس نے کہا اچھا یہ انڈے کا خول لے جا، یہ جا کے ڈال دینا. اب گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے ایک جادو آ رہا ہے، ادھر سے دوسرا جادو آ رہا ہے. اور خاوند بیچارہ کبھی ربڑی کھا رہا ہے، کبھی حلوہ کھا رہا ہے، کبھی سویاں جھیل رہا ہے، کبھی انڈے دیکھ رہا ہے. اللہ کی نیک بندیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا تھا.
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اور خاوند نہیں دیکھتا نہ دیکھے, چند دن تم اللہ کی طرف مڑ کے دیکھو, یہ خود تمہارے پیچھے آ جائے گا. اما عائشہ کو دیکھو, اما عائشہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے, دعا ہو رہی ہے, 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا, خامن بول نہیں رہے, والد بھی پریشان ہیں. اچانک اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور حکم ہو گیا کہ عائشہ پاک ہے, اس پہ تہمت لگانے والے گندے ناپاک ہے اور انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. حضرت صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آئے, عائشہ اٹھ, اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. فرمانے لگی میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ کا شکر ادا کیا. یہ اللہ کے نبی سے بے وفائی نہیں تھی, یہ اللہ سے وفاداری. اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر تھا کہ جب شکریہ کا وقت آیا تو پہلا نمبر اللہ کو دیا, دوسرا خاوند کے پاس آئی نہ جا کے. یہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر تھا. اما عائشہ کو پکا بنا دیا تھا. اما عائشہ اسے 1 مہینے میں کہیں کوئی تعویذ ٹوٹکا لینے نہیں گئی, بس ایک اللہ سے لو لگا لی. کوئی دنیا میں نہیں تھا. لوگوں نے یہاں تک جا کے حضور سے کہنا شروع کر دیا چھوڑ دو, طلاق دے دو, آپ کو عورتوں کی کیا کمی ہے. والد پریشان, سب کچھ مصلی پہ پڑی رہی, کوئی تعویذ نہیں, کوئی ٹوٹکا نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ایک اللہ سے لو لگائی. اور آج پوری سورہ نور ان کی برات میں نازل ہو چکی ہے, کئی رکوع کی. تو ہماری عورت ایسا نہیں کر سکتی کیا؟ وہ تو بس فوراً ہی یا تو تدبیر سوچے گی کہ ادھر کی ادھر لگا دوں, تھوڑا سا مثالہ اپنی زبان استعمال کروں یا پھر کوئی ٹوٹکا استعمال کروں. چھوڑ دو ان چیزوں, چھوڑ دو ان چیزوں. گھروں کی زندگیاں اکارت ہو چکی ہیں. جھاڑو دے کے سارے گنڈے تعویذ نکال کے باہر پھینک دو. جو جہاں جاتا ہے جانے دو. بیٹے سے کہو کوئی ضرورت نہیں ہے تیری, میرا اللہ مجھے کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 4 دن بعد بیٹا ماں کے قدموں میں کھڑا ہوا ہوگا. خاوند بے رخی کرتا ہے, کہا جاؤ کرو بے رخی, میں تیرا حق ادا کرتی رہوں گی, لیکن اصل میرا مالک ہے, میں اسی کی عبادت میں لگ جاتی ہوں. 4 دن بعد خاوند خود سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر رو رو کے وہ نہیں پوچھتا, وہ نہیں پوچھتا, وہ نہیں پوچھتا, وہ نہیں, تجھے کیا ضرورت ہے کوئی تجھے پوچھے؟ تجھے تو تیرا رب پوچھ رہا ہے. تیرا رب رات کے آخری حصے میں تجھے بلاتا ہے کوئی مانگنے والی, اس وقت اٹھ کے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا کر, پھر دیکھا کر کہ کون تجھے دنیا میں حقیر کر سکتا ہے, کون تیری طرف حقارت کی نگاہ ڈال سکتا ہے. صحابہ کی خواتین کی شان اور عظمت کو دیکھیں. آج معاف کرنا, ناراض نہیں ہونا میری ماں و بہنوں, ناراض نہیں ہوں, دکھی دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, دین کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہماری خواتین بن چکی. مردوں کو ہم نے کہا, ایک دفعہ میں نے وہاں بیان کیا ٹیلی ویژن کے خلاف, میں نے کہا کہ تمہارے گھروں میں یہودی رہتا ہے, یہودی, اس کو نکالو گے؟ سب نے کہا نکالیں گے. بتائیں, پتہ بتائیں. میں نے کہا یہ ٹیلی ویژن یہودی ہے, ذرا سا کھولو, اندر کوئی شرابی, بدماش, چور, اچکا, ڈاکو, گندا, کتا, ریچھ, سور, سب تمہارے گھر میں اس کے ذریعے سے داخل ہو جاتے ہیں. تو یہودی سے کم ہے یہ؟ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے تو گانے دیکھ رہا ہے سامنے بیٹھا ہوا, نعوذ باللہ. خوب بیان ہوا, لوگ رونے لگ گئے. میں نے وعدہ لیا کون کون ٹی وی نکالے گا گھر سے, کئیوں نے ہاتھ کھڑے کیے. اب ایک بابا جی تھے, ہاتھ تو کھڑا کر دیا تھا, لیکن اب انہیں ڈر لگا کہ گھر جاؤں گا تو لتر پڑیں گے. میرے بیان کے بعد کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا بھائی آپ نے مولانا کی تقریر کے جوش میں آ کے وعدہ تو کر لیا, آپ کو پتہ ہے گھر میں کیا ہوگا؟ سب نے کہا جی پتہ ہے گھر میں کیا ہوگا. کہا پھر آپ وعدہ تو کر بیٹھے, اب کیا کریں؟ ایسا کرو تم 15-20 آدمی میرے ساتھ چل کے گھر کا ٹی وی نکالو, یعنی باڈی گارڈ لے جائے گا 20-25 آدمی اپنی بیوی سے بچنے کے لیے جا کے, اور میں تمہارے گھر جا کے نکالوں. اب یہ بوڑھا سفید داڑھی والا بزرگ جس کو پتا ہے کہ 1-2 سال یا مہینے 2 مہینے میں قبر میں جانا چاہتا ہوں, تائب ہو چکا ہے, گھر سے ٹی وی نکالنا چاہتا ہے, بیوی نہیں نکالنے دیتی کہ ہمارے بچے دوسروں کے گھر جائیں گے کیا. اے مسلمان خاتون, تو نے رکھ لیا ٹی وی, ذرا وصیت نامے میں لکھ دے کہ تیری قبر میں اسے ساتھ دفن کر دیں تاکہ تجھے اجر ملتا رہے. کوئی عورت گوارا کرے گی کہ اس کی قبر میں ٹی وی کو دفن کیا جائے؟ اور جب قبر میں نہیں لے جا سکتے ہو تو گھر میں کیوں اس خبیث کو باندھا ہوا ہے؟ عورتیں کہہ دے کہ گھر سے نکالو, مرد فوراً نکالیں گے. مرد جا کے کہتے ہیں تو سامنے سے وہ گھور کے دیکھتی ہیں, سارے بھاگ جاتے ہیں. کئی مردوں سے ہم نے کہا داڑھی رکھو, کہا رکھتے ہیں, بیوی ناراض ہوتی ہے. میں نے کہا ایسی بیوی جس کو حضور کی شکل سے نفرت ہے, نعوذ باللہ, کس منہ سے حوض کوثر کا پیالہ لینے جائے گی؟ کس منہ سے آقا مدنی کے سامنے کھڑے ہوگی؟ کیا اسے نبی کی شکل سے نفرت ہے؟ اللہ کے نبی کی شکل و صورت گوارا نہیں کرتی. مسلمان جہاد پہ جانا چاہتے ہیں,
اماں نہیں جانے دیتی، نانی بیمار ہے، دادی بیمار ہے. عورتیں تو ساری بیمار ہوتی ہیں. جس عورت کو دیکھو 25 بیماریاں ہوں گی، کسی کو 75، کسی کو 76. اس چیز سے بھی توبہ فرمائے. یہ جو صبح شام بیماریوں کا تذکرہ خواتین کرتی ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہر شخص کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، لیکن صبح شام بیماریوں کا تذکرہ کرتے رہنا اللہ پاک کی ناشکری ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آج کل کے ڈاکٹروں کی ساری دکانیں ہماری خواتین نے آباد کر رکھی ہیں. کیوں نہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے خود پہ دم کرتی؟ قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. بہت ضرورت پڑے دوائی لینی چاہیے، سنت ہے، لیکن روز ڈاکٹر کے چکر لگانا کیا مسلمان خاتون کو زیبا ہے؟ ایک دن کی اپنی ڈاکٹر کی فیس اپنے مجاہد قیدی بھائیوں کی رہائی کے لیے چھوڑ دو تو افغانستان میں آدھے قیدی رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. 300 روپے فیس، 400 500 صرف ڈاکٹر کو نبض دکھانے کی. پھر کہتی ہیں مزہ نہیں آیا اس ڈاکٹر کے پاس، کل دوسرے کے پاس جائیں گے جا کے. اس سے کیا ملتا ہے ان چیزوں سے؟ خواتین کی وجہ سے دین کے بہت سارے کام رکے، بہت سارے کام رکے. میری ماؤں بہنوں، یہ زیور قبر میں نہیں جائے گا. اگر گیا بھی تو یہ سانپ بچھو کی شکل اختیار کر لے گا. یہ گھر مکان نہیں جائیں گے، تمہارا عمل اور تمہارا دین جائے گا. اپنے بچے اللہ کے راستے میں کٹانا سیکھو. 4 بیٹے قربان ہو گئے حضرت خنسا کے. کسی نے آگے کہا 4 بیٹے قربان ہو گئے. کہا چھوڑو ان کو، میرے نبی کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے. کہا وہ ٹھیک ہے. کہا پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا آج آپ اللہ کے دین کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتی؟ اپنے بچوں کو انگلینڈ نہ بھیجو، امریکہ نہ بھیجو، کافروں کے ہاں جا کے خراب ہو جائیں گے. اپنے بچوں کو سینما گھروں میں نہ بھیجو، ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنے دو. جو ماں اپنے بے نماز بچوں کو کھانا پکا پکا کے کھلاتی ہے، اپنے گھر میں سانپ پار رہی ہے جو تجھے بھی کاٹیں گے بڑے ہو کر، تیرے خامند کو بھی کاٹیں گے، معاشرے کو بھی کاٹیں گے. ان کو روٹی تب دے جب یہ نماز پڑھیں، کیونکہ اپنے لخت جگر کو کون آگ میں جلتا برداشت کرے گی؟ ایک نماز چھوڑنے پہ ان کو کتنے کتنے سال جہنم میں رہنا پڑے گا. تو کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی؟ منتیں کرو ان کو کہو نہیں دوں گی روٹی تمہیں. نماز پڑھو، سختی کرو. کوئی روٹتا ہے روٹ جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے. اللہ کے لیے ناراض کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. میں پھر بچیوں کو، طالبات کو، سب کو مبارکباد دوں گا. اور جو مدارس میں بچیاں پڑھ رہی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پڑھائی ضرور کریں، لیکن چند چیزوں کا اہتمام ہو. گھر سے روز باہر نکلنا مسلمان عورت کو زیبا نہیں دیتا. بہت کم کریں اس سلسلے کو، اور کم سے کم اپنے گھر سے باہر نکلا کریں. مدرسے کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ خواتین کے مدارس میں خواتین استانیاں زیادہ ہوں اور وہ پڑھائیں. سخت مجبوری کے تحت مرد اساتذہ سے کے سامنے بچیوں کو نہ بٹھایا جائے. اسی طرح کپڑوں کے مقابلے نہ ہو، بلکہ جس طرح یہاں ان حضرات نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، قاری صاحب سے میں نے پوچھا، بہت عمدہ ترتیب ہے، بہت دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو صحت و عافیت دے. ان کے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات عطا فرمائے. انہوں نے بہت شرعی نظام کا اہتمام کیا ہوا ہے. جتنے بھی مدارس بنات ہیں ان میں شرعی نظام کا اہتمام کیا جائے. کپڑوں کے مقابلے نہ ہوں، جوتوں کے مقابلے نہ ہوں، اور چیزوں کے مقابلے نہ ہوں. بچیوں کی نمازوں کا حساب لیا جائے کہ گھر میں جا کر بھی نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی. پھر ہر بچی خود اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.